چپ کر کے بیٹھے ہوئے فقط ایک روزی کے لیے بھاگ رہے ہیں بس، اور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے. اور بعض لوگوں کو تو ایسے کو دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے حرام حلال کا خیال نہیں کیا اپنی اولادوں کے لیے. یہ بھی بالکل نزدیک میں ایک بندہ تھا، پاکستان میں تھا، 22 گریڈ کا افسر تھا، ریٹائر ہو گیا. 3 بیٹے تھے، ریٹائر ہو گیا. ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے نا مریض ہوا پھر فالج کا مریض ہو گیا. پھر ایک وقت آیا بول نہیں سکتا تھا، بچے چھوڑ کے چلے گئے، مال بہت زیادہ تھا، جس انداز سے بھی کمایا اس نے. بچے چھوڑ کے چلے گئے کسی اور علاقے میں. ایک نوکر کو جو ہے وہ سپرد کر دیا کہ تم نے خیال کرنا ہے. نوکر کے ایک ہی نوکر تھا اور گھر میں کوئی تھا نہیں. نوکر گیا بازار کی طرف، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا. اب ادھر تالا لگا کے گیا تھا گھر کا، کمرے کا، نہ وہ بول سکتا تھا نہ ہل سکتا تھا. 4 یا 5 یا 6 مہینے کے بعد بچے جب واپس آئے، نوکر سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، واپس آئے. جب دروازہ توڑا اندر سے بہت بری بو آ رہی تھی اور بالکل ایک لاش پڑی تھی جو سڑ چکی تھی. تو جس اولاد کے لیے باپ نے یہ کیا، اولاد نے اس کے ساتھ یہ کیا. اولاد کو دین کی طرف مائل کرو. روزی جو ہے رب نے دینی ہے، یہ ہم نے نہیں دینی اولاد کو روزی. جس چکر میں ہم پڑھ گئے کہ شاید کہنا روزی رساں ہم ہی ہیں، ماں باپ پیسے میں روزی دینی ہے، اللہ رضا نے دینی ہے، وہی دے گا. تو اپنی اولادوں کی تربیت کرو دین کے جو راستے ہم پہ چلے گی. اچھے لوگوں کی صحبت میں خود بھی بیٹھو اور کوشش کرو کہ اولادیں بھی اسی راستے پہ چلیں. صالحین کی جماعتیں اللہ تعالیٰ کی زمین پہ پھر رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ آسانوں پہ جائیں. رب کے بندے تو پھرتے ہوئے لوگوں کو فیض دے رہے ہیں. جس سے جو تو خالص کرے اس راہ پہ چلے تو صحیح. تو اس لیے یہ جو وسیلہ ہے یہ صالحین کا وسیلہ ہے، صالح بندوں کا وسیلہ ہے. جب بھی ان کی کوئی غربت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس پہ ضرور کرم کرتا ہے، ضرور مہربانی فرما دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کی غربت میں جانا بھی چاہیے اور ایسے لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دین و دنیا کا فائدہ ہے. یہ انیس الارواح کتاب ہے سلسلہ اشتیاق کی بزرگوں کی. تو میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ انبیاء کا ذکر یا اولیاء کا ذکر جہاں پہ بیٹھ صرف یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر ہی عبادت ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں جنہوں نے اپنا خون دل دیا ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں ان کی. ان کی زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ ہمارے لیے اگر عمل کریں تو ہمارے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے ان کا. انہوں نے جو ریاستیں کی ہیں، جو مجاہدات کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تو اللہ عز و جل نے ان کو نامور کر دیا. قرآن پاک میں نا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. تو جنہوں نے اللہ عز و جل کا ذکر کیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ عز و جل نے مجموع میں ان کے چرچے کر دیے. تو یہ مشکل بات ہے،
بہت زیادہ مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے خاندان کو صرف روزی کے لیے پریشان نہ ہو، یہ رب کا وعدہ ہے. بعد میں پانے کی جو کہہ دیا ہے نا، زمین پہ چلنے والے جتنے مخلوق ہے تمام کی روزی میرے ذمہ ہے، اللہ کے میرے ذمہ ہے. تو یہ رب نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے روزی، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. سبب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ہمیشہ مد نظر رکھے کہ مسبب الاسباب ہوئی ہے، سبب بھی اسی نے پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحین کی محبت میں رکھے، اور جو صالحین ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.